یہ مسئلہ اس ملک کو بدقسمتی ہے کہ مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروع ہوا، جس میں مختلف ادارے نام لینا مناسب ہے ملوث ہیں۔ 2-3 دن پہلے جب ایک جج صاحب کا اس بارے میں کمپلینٹ دیکھی تو انہوں نے وہ تمام واقعات جو ان کے ساتھ پیش آئے ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھا ان میں سے کسی بھی اقدام سے خوفزدہ نہیں ہوں، ان کی کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا، کسی قسم کی قربانی کرنی پڑے اس سے دروغ نہیں کر رہا۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشری کی، یہ بہت جلد اس کا اختتام ہے۔ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، مداخلت کا اختتام جلد ہوگا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد احمد خان کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب، کہا عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادارے ملوث ہیں۔ مداخلت کا آغاز مولوی تمیز الدین کیس سے ہوا۔ ججز پر دباؤ کے حوالے سے شکایات آئی ہیں۔ 2 دن پہلے ایک جج کی شکایت آئی، جج نے مداخلت کے سارے واقعات بیان کیے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس جج نے سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہا کہ وہ خوف زدہ نہیں ہے۔ جج صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے خوف نہیں، میں اپنا کام ایمانداری سے انجام دوں گا، بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ عدلیہ تحریک نے مارشل لاء کا راستہ بند کیا۔ وفاقی دارالحکومت میں سیاسی رابطوں میں اچانک تیزی، وفاقی وزیر داخلہ متحرک، 24 گھنٹے میں 3 اہم ملاقاتیں، جلد بڑے بریک تھرو کا امکان۔ محسن نقوی کی صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے طویل ملاقاتیں۔ فائنانس بل کی منظوری میں ووٹنگ اور تحفظات دور کرنے کی کوششیں۔ محسن نقوی آج دوبارہ سیاسی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم، صدر مملکت اور پارٹی سربراہان میں بھی مسلسل رابطے۔ سندھ کا 33 کھرب کا بجٹ کچھ دیر میں پیش کیا جائے گا۔ بجٹ میں کوئی نیا منصوبہ شامل نہیں۔ 4644 جاری منصوبوں کے لیے 493 ارب روپے مختص۔ کراچی کے 11 میگا منصوبوں پر 1 ارب 8 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے۔ تعلیم کے لیے 400 ارب اور صحت کے لیے 275 ارب روپے مختص۔ محکمہ بلدیات کے لیے 55 ارب روپے رکھے گئے۔ سندھ کابینہ نے بجٹ کی تجاویز کی منظوری دے دی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ متوقع۔ بجٹ میں کوئی نیا منصوبہ شامل ہے۔ بجٹ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ پنجاب کا ایک تاریخی بجٹ ہے۔ صحت کے لیے اس دفعہ ایک ریکارڈ بجٹ رکھا گیا ہے جو 539 ارب روپے کا ہے، جو کہ ایک ریکارڈ بجٹ ہے۔ اس سے پہلے کبھی صحت میں اتنا بجٹ نہیں رکھا گیا۔ 670 ارب روپیہ ایک ریکارڈ ہمارا بجٹ ہم نے رکھا ہے، مختص کیا ہے تعلیم کے شعبے کے لیے۔ پنجاب حکومت نے تاریخی اور ٹیکس فری بجٹ پیش کیا۔ صحت کے لیے 539 ارب کا ریکارڈ بجٹ رکھا گیا۔ پنجاب کے وزراء مریم اورنگزیب اور مشتبہ شجاع الرحمان کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا تعلیم کے لیے 670 ارب روپے مختص کیے گئے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا گیا۔ گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کی تنخواہیں 20% بڑھیں گی۔ پینشن میں بھی 15% اضافہ ہوگا۔ سے 16 گریڈ کو اس کو 25% اور 17 سے 22 گریڈ کو 20% اور پینشن میں 15% اضافے کا پنجاب نے بھی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اپنے پیش کردہ بجٹ پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ وفاق کی طرز پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مزید اضافے پر غور شروع۔ محکمہ خزانہ سے مشاورت شروع کر دی۔ تنخواہوں میں اضافے کی منظوری کابینہ سے لی جائے گی۔ تنخواہوں میں 10% اضافے سے خزانے پر 35 ارب روپے کا بوجھ پڑا۔ مزید اضافے سے خزانے پر 76 ارب روپے کا بوجھ آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی عالمی شہرت یافتہ کنسلٹنسی فرم کے وفد کے ساتھ ملاقات۔ سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ دوست ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدوں کو بین الاقوامی شہرت یافتہ فرمز کی مشاورت سے مکمل کیا جائے۔ عدت نگاہ کیس میں سزا معطلی اور جلد سماعت کی درخواستوں پر سماعت۔ جج افضل مجوکا نے کہا کہ زندہ رہا تو 10 روز میں اپیلوں پر فیصلہ کر دوں گا، دوسری پارٹی پیش نہ ہوئی تب بھی فیصلہ دے دوں گا۔
اسلام آباد سیشن کورٹ نے سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے شاعر احمد فرحات کی ضمانت منظور کر لی۔ احمد فرحات کی ضمانت 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی۔ احمد فرحات کی بازیابی کے لیے ان کی اہلیہ عروج زینب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ فیڈرل گورنمنٹ کے زیر انتظام اسکولز میں داخلے کے لیے فارم بیک کی شرط ختم کر دی گئی۔ وفاقی وزارت تعلیم نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اسکولز سے باہر بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا۔ آج سے مناسک حج شروع۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کل ادا کیا جائے گا۔ عازمین حج آج رات وادی منی میں گزاریں گے، کل صبح میدان عرفات جائیں گے۔ خطبہ حج سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ 9 ذی الحج کو مغرب کے وقت حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ جائیں گے، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج کرام 10 سے 12 ذی الحج کے دوران طواف زیارت اور سعی کریں گے۔ ملک میں گرمی کی شدت میں اضافہ، سبی میں پارہ 48 ڈگری تک جانے کا امکان۔ لاہور میں درجہ حرارت 43 ڈگری تک جائے گا۔ کراچی میں 35 سے 37 ڈگری تک گرمی پڑے گی۔ شام یا رات کے اوقات میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان۔ بھارت کی سازش ناکام، پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی۔ عالمی سطح پر پاکستان کے انجینئرنگ کے معیار تعلیم کو پذیرائی۔ پاکستان مزید 6 سال کے لیے واشنگٹن ایکارڈ کا مستقل رکن منتخب ہو گیا۔ انٹرنیشنل انجینئرنگ الائنس نے پاکستان کی ممبرشپ میں توسیع کی منظوری دے دی۔ انٹرنیشنل انجینئرنگ الائنس کا 2 روزہ اجلاس نئی دلی میں ہوا۔ بھارت کے ویزا دینے سے انکار پر پاکستان انجینئرنگ کونسل کا وفد اجلاس میں شرکت نہ کر سکا۔ آئی ای اے میں پاکستان کا کیس ترکی، چین اور ہانگ کانگ نے پیش کیا۔ پاکستان کی ورلڈ کپ مہم موسم، قسمت اور دعا پر منحصر۔ فیصلہ آج امریکہ آئرلینڈ کے میچ میں ہوگا۔ لوڈر ہل میں مسلسل بارش، میچ نہ ہونے کی صورت میں امریکہ 5 پوائنٹس کے ساتھ سپر 8 مرحلے میں پہنچ جائے۔ خونی کھیل پر مبنی داستان، قدیم رومی سلطنت میں تفریح کے نام پر گھناؤنا کاروبار، ایکشن سے بھرپور سیریز دوز اباؤٹ ٹو ڈائی کا ٹریلر جاری۔ سیریز 12 جولائی کو تہلکہ مچائے گی۔ اور اداکارہ اور ڈائریکٹر سنگیتا بیگم کے مداح آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ کیریئر کا آغاز 1967 میں فلم کوہ نور سے کیا۔ سنگیتا 14 جون 1947 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ اصل نام پروین رضوی ہے۔